الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ناظرین، سوال یہ کیا گیا ہے بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں گاہک کو ہر چیز نہیں بتائی جا سکتی ہے، اسے حقیقت نہیں بتایا جا سکتا ہے، تو کیا کچھ غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کر کے سودا بیچنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، ایسے پیسے سے حج و عمرہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میرا چھوٹا سوال ہے جی کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس میں جھوٹ سچ بھی بولا جاتا ہے، جی کچھ کاروبار میں پردہ بھی رکھنا پڑتا ہے گاہک سے، کچھ بتانا پڑتا ہے، کچھ نہیں بتانا پڑتا گاہک سے۔ تو ایسی کمائی کے متعلق جس سے حج کیا جائے، یعنی کہ بینک میں بھی پیسے رکھنے پڑتے ہیں، نکالنے بھی پڑتے ہیں، پھر کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی گاہک سے ہم کھل کر بات نہیں اس کو بتا سکتے۔ اگر کھل کر بتا دے تو گاہک جو ہے وہ شبے میں پڑ جائے گا، تاکہ ہمارا تو جیولری کا کام ہے، سلیارے کا کام ہے، سونے کا کام ہے، تو یہ نہ تو کمزور حوصلے سے ہم کسی کو بیچ سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں، یہ گاہک کو بھی مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ ٹھیک، تو تھوڑا بہت کمی پیشی یعنی کہ ہو جاتی ہے، تو ایسا پیسہ اپنی طرف سے تو حلال ہوتا ہے، لیکن تھوڑی بہت گنجائش تو ہوتی ہے، تو کیا انسان اس پیسے سے حج کرنا کہتا ہے؟ تھینک یو جی، آپ نے کال کی، سر فرمائیے گا۔ پہلی بات انہوں نے کہا جی گاہک سے کچھ پردہ رکھنا پڑتا ہے، وہ تو ان کی اپنی ضرورت ہے نا۔ تو شرع کیا کہتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جی جھوٹ نہ بولیں، آپ سچ بتائیں۔ پردہ آپ جو نہیں بتانا چاہتے آپ نہ بتائیں۔ مثلا آپ نہیں بتانا چاہتے کہ آپ نے گولڈ خریدا کتنے میں تھا، تو آپ نہ بتائیں۔ کیا ضروری ہے کہ اور گاہک کو بتایا جائے کہ میں نے اتنے میں خریدا تھا، آپ کو میں اتنے میں بیچ رہا ہوں؟ نہیں بتائیں بھائی، آپ اس کو بتائیں کہ بھائی ہمارا ریٹ آج کا یہ ہے، ہم اس ریٹ پر بیچیں گے، آپ خریدنا چاہتے ہیں بسم اللہ خریدیں، لیکن اس میں جھوٹ کی میزش نہیں ہونی چاہیے کہ آپ 18 کیرٹ کا گولڈ 20 کا کر کے بیچیں، 20 کا 22 کا کر کے بیچیں، تو یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی بہت کرنی پڑتی، وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جھوٹ کی میزش سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار، دونوں خریدار بھی اور بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اختیار ہے کہ وہ سودا مکمل کر لیں یا چھوڑ دیں جب تک وہ جدا جدا نہیں ہوتے۔ اور اگر دونوں سچ بولیں گے تو اللہ برکت دے گا، اور اگر وہ جھوٹ بولے گا اور گاہک کو چیز چھپا کے فراڈ کر کے بیچے گا تو اللہ اس میں سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے تاجروں کو باقاعدہ حکم دیا ہے کہ تاجروں تم جب تجارت کر رہے ہوتے ہو نا تو جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، تو تم صدقہ خیرات بھی کیا کرو۔ اور اب اس پیسے سے وہ کہتے ہیں کہ بینک اب ہماری مجبوری بن گئی ہے، ہر قسم کے بزنس کا لین دین بینک کے ذریعے کرنا مجبوری ہے، وگرنہ اگر اس کا کوئی متبادل ہو تو ضرور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اب اس پیسے سے جیسے وہ کہتے ہیں تھوڑی بہت جھوٹ کی میزش ہے، اس سے حج عمرہ کرنا جائز ہے۔ تو حرام مال سے جب آپ جہاں جا کر کہیں گے لبیک اللہم لبیک، تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوپر سے اس کو وعد آتی، کیسی لبیک، کیسی سعدیک، تمہارا مال حرام کا ہے، تمہارا کھانا حرام کا ہے، تمہارا پینا حرام کا ہے، تمہارا لباس حرام کا ہے، تمہارا جسم حرام سے پلا ہوا ہے، تو انا یستجاب لہ، اللہ کی طرف سے قبولیت کہاں سے ملے گی اس کو؟ وہ واقعہ یاد کریں کہ جب وہ ایک شخص گیا اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا، تو وہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اور جا کے کہتا ہے لبیک، تو اللہ کہتے ہیں تیرا ہر چیز تو حرام سے ہے، تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو فائدہ کوئی نہیں ہے جانے کا۔ تو اس لیے حلال کمائیں، حلال کھائیں، اور حلال کمائی سے حج عمرہ کرنے جائیں تو پھر فائدہ ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو آگے بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔